السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ دیکھیں، آج تک ہم نے کچھ بنیادی باتیں آڈیٹنگ سے متعلق پڑھ لیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جس میں کہ آڈیٹر کون ہو سکتا ہے، کس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز آڈٹ کرنے کے دوران اس آڈیٹر کو معلوم ہونے چاہیے، اور اس اینٹیٹی کے بارے میں کہ جی وہ اینٹیٹی کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے۔ اور یہی وہ چند باتیں میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں ریوائز بھی کروا چکا ہوں۔ اب سے آن ورڈز اب ہم پریکٹیکل آڈیٹنگ کے متعلق باتیں کریں گے کہ آڈیٹر کرتا کیا ہے۔ فالو کر رہے ہیں؟ لہذا اب بہت اہم پوائنٹس ہیں جو کہ ہم پریکٹیکل آڈیٹنگ سے متعلق سیکھیں گے، لہذا زیادہ توجہ ریکوائرڈ ہے۔ توجہ تو آپ کی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، مجھے معلوم ہے، لیکن اب زیادہ توجہ ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ لیں جی، اب میں جو بات کرنے والا ہوں آج کے اس لیکچر میں، دیٹ از اباؤٹ ڈاکیومینٹنگ دا انٹرنل کنٹرول سسٹم۔ اب دیکھیے، لاسٹ لیکچرز میں ہم نے انٹرنل کنٹرول سسٹم کی کچھ باتیں کی تھیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو اینٹیٹی ہے جس اینٹیٹی کا آڈٹ کرنا ہے، وہ اینٹیٹی کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے، اور اس اینٹیٹی کا اکاؤنٹنگ سسٹم کیا ہے، اور اس اینٹیٹی میں انٹرنل کنٹرول سسٹم کیا ہے۔ ان ساری باتوں کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے آڈیٹر۔ اب آڈیٹر ان کو ڈاکیومنٹ کس طرح سے کرتا ہے، یہ ایک پریکٹیکل بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب وہ باتیں شروع ہوں گی جس میں بوریت کم ہوگی اور نیند بھی کم آئے گی، کیونکہ آڈیٹنگ کے لیکچرز میں نیند آتی تھی نا آپ کو، پیچھے بالکل آتی تھی کہ پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے سن نہیں ہو گئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں سن نہیں ہونے دوں گا۔ اب ہم باتیں کریں گے پریکٹیکل آڈیٹنگ کی۔ اچھا، ڈاکیومنٹنگ سے پہلے چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں کر لوں، جس میں کہ اس انٹرنل کنٹرول کی کیٹیگریز کو میں ڈسکس کروں گا۔ انہیں ہم عموماً سوپ میپس کے نیمونکس کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ سوپ میپس، یہ نیمونکس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیڈنگز کو یاد رکھنے کے لیے ایک اہم ٹول ہوتے ہیں، لہذا اگر ہم اس طرح سے زیادہ لمبی چوڑی ہیڈنگز کو یاد کرنا چاہیں تو ان ہیڈنگز کے پہلے پہلے حروف کو آپ اکٹھا کر لیں تو وہ نیمونک بن جایا کرتے ہیں۔ لائک اب یہاں پر آپ کو 8 ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں جو کہ یاد کرنی ہیں۔ آپ ان تمام ہیڈنگز کے پہلے پہلے الفابیٹس کو اٹھائیے تو کیا بن جائے گا؟ سوپ میپس۔ سب سے پہلے سپرویژن، ایس اسٹینڈس فار سپرویژن، دین آرگنائزیشن، ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹنگ، فزیکل، مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ، آتھورائزیشن، پرسونل اینڈ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز۔ یہ کیٹیگریز ہیں انٹرنل کنٹرول کی، یعنی کہ ہم انٹرنل کنٹرول کو جو پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم میں کیا کچھ کام کیے جاتے ہیں۔ آج ایک تو ان کو میں بالترتیب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ڈاکیومنٹ کس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جی سپرویژن کی بات کرتے ہیں کہ سپرویژن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ کنٹرولز آر بینگ کمپلائڈ ود۔ اب اس کمپلائنس کا مطلب کیا ہے؟ انفیکٹ یہاں پر سپروائزر کی ضرورت ہے۔ وہ سپروائزر جو ہے وہ دیکھے گا کہ جو ورکرز کام کر رہے ہیں وہ اکارڈنگلی ان کنٹرولز کے مطابق اپنے ورک کو کمپلائی کر رہے ہیں، ان کا کام، ان کی ورکنگ کیا کمپلائی کرتی ہے ان کنٹرولز کے ساتھ۔ لہذا سپرویژن جو ہے یہ ایک کیٹیگری ہے
انٹرنل کنٹرول سسٹم کے. نیکسٹ بات آتی ہے آرگنائزیشن کی. اب اس کے اندر تمام انٹرپرائزز ان کے پاس ایک فارمل ڈاکیومنٹڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر ہونا ضروری ہے, جس میں کہ یہ کلیئرلی بات مینشنڈ ہو کہ کس مینیجر کی کیا ڈیوٹی ہے اور اس نے کیا ایکشنز لینے ہیں. لہذا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کلیئرلی معلوم ہونا چاہیے. یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کی ایک کیٹیگری ہے. نیکسٹ بات آتی ہے ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹنگ کی, اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی شوڈ انشور دیٹ دیر آر ایڈیکویٹ کنٹرولز ٹو انشور دا کمپلیٹنیس اینڈ ایکوریسی آف اٹس فائنینشیل ریکارڈز. اب اس کے اندر چند اسٹینڈرڈز ہیں, لائک ریکنسیلیشنز, بینک کی ریکنسیلیشنز, کنٹرول اکاؤنٹ کی ریکنسیلیشنز. اب یہ تمام چیزیں ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹنگ سے متعلق ہیں جو کہ انٹرنل کنٹرول کا حصہ بنتی ہیں. آپ نے چیک کرنا ہے کہ انوائس کے اندر جو کیلکولیشن ٹیکس کی آپ نے کی ہوئی ہے وہ ٹھیک کیلکولیٹڈ ٹیکس ہے, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں. اب وہ ارتھمیٹک ایکوریسی کو چیک کیا جاتا ہے, اس میں ٹوٹل آف دا انوائسز کو چیک کیا جاتا ہے, ڈسکاؤنٹس جس ریٹ پر کیے گئے ہیں وہ ریٹ اپروپریٹ ہیں, اپرووڈ ہیں, اور پھر کیا ان ڈسکاؤنٹس کو جو اپلائی کیا گیا اس کا ریزلٹ ٹھیک ہے, انوائسز کے ٹوٹل ٹھیک ہیں. تو یہ ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹنگ سے متعلق ریکنسیلیشن پیٹی کیش کی, اس کے واؤچرز کے ساتھ کیش ٹل رول کی ریکنسیلیشن کیش رجسٹر کے ساتھ, یہ تمام چیزیں جو ہیں انٹرنل کنٹرول کا حصہ ہیں. نیکسٹ بات آتی ہے فزیکل. اب فزیکل مینس کہ دیر شوڈ بی ایڈیکویٹ فزیکل کنٹرول ٹو انشور دا سیکورٹی اینڈ سیف کیپنگ آف اٹس ایسٹس. مینس ہر کسی کی ایکسیس تمام طرح کے ایسٹس پر نہیں ہے. ہر کوئی پرسونل انوینٹری کو ایکسیس نہیں کر سکتا, پلانٹ اینڈ مشینری کو آپریٹ نہیں کر سکتا, کمپیوٹرز کو ایکسیس نہیں کر سکتا. تو فزیکل کنٹرول کا ہونا بھی انٹرنل کنٹرول کی ایک کیٹیگری ہے کہ فزیکل کنٹرول بھی ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, جب بات کرتے ہیں انٹرنل کنٹرول کیا ہے تو آپ نے یہ تمام کیٹیگریز ان کے سامنے رکھ دینی ہیں کہ سپرویژن ہو, آرگنائزیشن ہو, ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹنسی ہو, اور پھر یہ کہ فزیکل کنٹرول ہو. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ. اب اس سے انشور کرتی ہے آرگنائزیشن کہ مینجمنٹ کین افیکٹولی کنٹرول دا بزنس آپریشنز. اب جب بھی ہم مینجمنٹ سے متعلق بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ مینجمنٹ مینس کہ دے آر ریسپانسبل, there would be some personnel would be responsible for decision making of that organization. اب decision making سے متعلق پھر بجٹنگ کی بات بھی آتی ہے, پھر سٹینڈرڈز کی بات بھی آتی ہے کہ سٹینڈرڈز بنائے گئے اور اس کے مطابق پھر اس کو کنٹرول میئرز اس کے اوپر لگائی گئیں. اگر ویریئنسز آئے تو دیکھا کہ اب ہم نے کیا ان سٹینڈرڈ سے جتنی ڈیویشن ہوئی ہے اس پر ہم نے کیا ایکشن لینا ہے, یہ کنٹرول میئرز وغیرہ. اور پھر بجٹس کو ایکچوئل ریزلٹس کے ساتھ کمپیئر کرنا, یہ تمام کام مینجمنٹ کے ہیں. اور مانیٹرنگ کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر انٹرنل آڈٹ کی بات آتی ہے کہ اب انٹرنل آڈٹ اس طرح کا اسٹرانگ ہے جو کہ مانیٹر کرتا ہے کہ جو کنٹرول میئرز ہیں, جو انٹرنل کنٹرول سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے, کیا واقعی وہ اکارڈنگلی امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نیکسٹ کیٹیگری آتی ہے آتھرائزیشن کی. اٹ مینس کہ all transactions should be authorized. اب transactions should be authorized means کہ آپ نے جو پرچیزنگ کی ہے
اس کی انوائسز، ان کی گڈس کا فزیکلی ریسیو ہونا، ان کی گڈس کو ریسیو ہونے سے پہلے ان کا انسپیکٹ ہونا، یعنی کہ انسپیکشن کے بعد وہ اسٹور میں ریسیو ہوتی ہیں. ریسیو ہونے سے مطلب یہی لیجئے گا کہ اسٹور ہونا اس کا. اور پھر وہ آئی ہیں جب انسپیکشن سے پہلے ان کا پرچیز آرڈر کے مطابق ہونا. اب یہ تمام چیزیں اکارڈنگلی آتھورائز کی جاتی ہیں کہ جی پرچیزنگ ہم نے واقعی اتنے کی ہے اور یہ سب کچھ ہمارے نالج میں ہے. مینجمنٹ اس کو آتھورائز کرتی ہے. سیلز ہیں، سیلز واقعی اتنی پرائس پر کی جائیں گی. سیلریز اینڈ ویجز ہیں، پے رول کی بات ہے، ان گریڈس کی اتنی سیلریز اینڈ ویجز ہوں گی. اب یہ تمام باتیں آتھورائزیشن ریکوائر کر رہی ہیں. سو جب تک یہ آتھورائزیشن پراپر نہیں ہوگی اس وقت تک فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہو سکے گی. لہذا آتھورائزیشن ایک اہم کیٹیگری ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کی. اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں پرسونل. اس میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ امپلائیز شوڈ بی اپروپریٹلی کوالیفائڈ، اور ان کا اتنا کیلیبر ہونا چاہیے کہ وہ جو رسپانسبلٹی ان کو سونپی گئی ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں. پرسونل اس لیول کے ہونے چاہیے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی کوالیفیکیشن بھی آ جاتی ہے، پھر اکارڈنگلی ان کی ٹریننگ بھی آ جاتی ہے. آپ ایک کوالیفائڈ بندے کو رکھ لیں لیکن اپنی انوائرمنٹ کے مطابق ان کو ٹرینڈ نہ کریں تو وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. پھر آپ کو اپنی انوائرمنٹ کے مطابق ان کو ٹرینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. سو پرسونل پراپرلی کوالیفائڈ ہیں یا نہیں، اور کیا سوٹیبلی کیلیبر ان کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ہے یا نہیں، یہ بات انٹرنل کنٹرول سسٹم کے اندر دیکھی جاتی ہے. نیکسٹ جو کہ انتہا درجے کی اہم کیٹیگری ہے، دیٹ از سیگریگیشن آف ڈیوٹیز. سیگریگیشن آف ڈیوٹیز مینس کہ ہم نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ایک شخص تمام کام سر انجام نہیں دے رہا آغاز سے لے کے آخر تک. پرفیکٹ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہونا ضروری ہے. یہ انٹرنل کنٹرول کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اگر سیگریگیشن آف ڈیوٹیز نہیں ہے تو آپ کا انٹرنل کنٹرول ایک انتہائی ویک انٹرنل کنٹرول ہے. اب سیگریگیشن آف ڈیوٹیز سے کیا مراد ہے؟ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. انوینٹری را مٹیریل پرچیز کرنے کی، یعنی کہ را مٹیریل کو پرچیز کرنے کے ریفرنس میں اور اس سے متعلق اس کی اکاؤنٹنگ انٹری کو بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرنے تک کیا ایک ہی شخص رسپانسیبل ہونا چاہیے یا ہمیں ڈیوٹیز کو سیگریگیٹ کرنا چاہیے، رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے؟ لائک را مٹیریل کی کوانٹیٹی کتنی ریکوائرڈ ہے، اس کو آرڈر کس سپلائر کو کرنا چاہیے. یہ مختلف باتیں ہیں، میں اس کی طرف دوبارہ سے آؤں گا. وہ وصول ہو گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا آرڈر یا نہیں، ان کی کوالٹی پراپرلی انسپیکٹ کس نے کرنی ہے، اس کو سٹور کرنے کے اعتبار سے کون رسپانسیبل ہے، اور اس کی فائنینشیل انفارمیشن کو جو منی ٹرمز کے اندر موجود ہے کس نے ریکارڈ کرنا ہے. اب دیکھیے نا کہ ایک پروڈکشن مینیجر ریکویزٹ کرتا ہے کہ مجھے 500 kg کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے. اب وہی پروڈکشن مینیجر پرچیزنگ کے اعتبار سے سلیکٹ کرتا ہے سپلائر کو کہ جی میں نے یہ 500 kg را مٹیریل فلانے سپلائر سے پرچیز کرنا ہے. وہی پروڈکشن مینیجر
اس سے جو چیزیں وصول ہوتی ہیں ان کو انسپیکٹ کرتا ہے. وہی پروڈکشن مینیجر اسٹور کا انچارج بھی ہے, اس کو اسٹور کرتا ہے. اور وہی پروڈکشن مینیجر اس اسٹور میں سے ایشو کرتا ہے را مٹیریل کو ورکشاپ کی طرف. اور وہی پروڈکشن مینیجر اگر بکس آف اکاؤنٹس میں پرچیز ڈے بک میں اس پرچیزنگ کی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرتا ہے, تو بتائیے کیا فراڈ کے چانسز نہیں ہیں, مینیپولیشن کے چانسز نہیں ہیں, گڑبڑ کے چانسز نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہیں. وہ پروڈکشن مینیجر ریکوزیشن اپنی مرضی کی بنائے گا, اپنی مرضی کا سپلائر چنے گا, اس سپلائر سے جو چیزیں جس بھی کوالٹی کی آئی ہوں گی کہے گا اوکے, اس کو سٹور میں رکھے گا. سٹور سے ایک ایشو رپورٹ جو ہوگی وہ ورکشاپ کی طرف جب جائے گی, جتنے بھی میٹیریل ایشو ہوئے, ویسٹ ہوئے, نہیں ہوئے, اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی اتنے نمبر آف یونٹس جو ہیں میں نے پروڈیوس کر لیے, اور پھر وہی کم یا زیادہ قیمت بکس آف اکاؤنٹس کے اندر ریکارڈ کر رہا ہے. فراڈ کے چانسز ہیں نا. لہذا سیگریگیشن آف ڈیوٹی ہر مرحلے پر ہونا ضروری ہے. ریکوزیشن جو شخص بھیج رہا ہے وہ پرچیز ڈپارٹمنٹ کو ریکوزیشن بھیجے گا. اب وہ ریکوزیشن بھیجنے والا شخص ٹھیک ہے پروڈکشن مینیجر ہے, اس کی ضرورت ہے کہ جو مجھے 500 کلو گرام کوانٹٹی چاہیے ہے اس را مٹیریل کی, وہ اس کی مکمل ڈسکرپشن بتا دے گا. شیڈ کیا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کی جس بھی طرح کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ تمام کی تمام بتا دے گا. جی مجھے اس اسپیسیفکیشن کا را مٹیریل ریکوائرڈ ہے. آگے جائے گا پرچیز ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پر پرچیز مینیجر وڈ بی دا ریسپانسبل پرسن. اب پرچیز مینیجر ان اسپیسیفکیشنز کے مطابق کوٹیشنز کال کرے گا. اب وہ کوٹیشنز آئیں گی, سپلائرز, مختلف سپلائرز کوٹیشنز بھیج رہے ہیں, مختلف ریٹس اس میں کوٹ ہوئے ہوئے ہیں. اسپیسیفکیشنز وہی جو کہ پروڈکشن مینیجر نے ریکوائر کی ہیں, کوالٹی وہی, ہر طرح سے اسی کوالٹی کو آپ سپلائرز کی طرف کمیونیکیٹ کریں گے اور سپلائرز کوٹیشنز بھیج دیں گے. اب وہ کوٹیشنز کے مطابق پرچیز آرڈر کی تیاری پرچیز ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی. اب وہ ایک ٹیم پرچیز کمیٹی جسے کہتے ہیں وہ بیٹھی ہوگی, وہ ان کوٹیشنز میں سے سلیکٹ کرے گی سوٹیبل کوٹیشن کو, پرائس وائز بھی, کوالٹی وائز بھی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وائز بھی. اب وہاں سے جو سپلائر سلیکٹ ہو جائے گا اس سپلائر کو پرچیز آرڈر پرچیز ڈپارٹمنٹ بھیجے گا. اب وہاں پر الگ پرچیز مینیجر ہے جو کہ یہ رسپانسبلٹی پرفارم کر رہا ہے. اب جب سپلائر اس را مٹیریل کو 500 kg کوانٹٹی کا جو را مٹیریل ہے اس کو بھیجے گا تو انسپیکشن ڈپارٹمنٹ الگ سے ہے, ادھر جو انسپیکشن مینیجر ہے وہ الگ سے ایک شخص ہوگا, وہ اس کی انسپیکشن کرے گا کہ جو کوالٹی اور کوانٹٹی ریکوائرڈ تھی کیا ایگزیکٹلی وہی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی ہمیں ریسیو ہوئی ہے. یہاں پر وہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کرے گا, اس کو پرچیز آرڈر کے ساتھ کمپیئر کرے گا اور وہ تمام را مٹیریل سٹور میں بھیج دے گا. وہاں پر سٹور مینیجر اس کو ریسیو کرے گا اور شیلفز میں یا باکس میں یا جو بھی اس کی پلیس ہے, لوکیشن ہے, اس جگہ پر وہ رکھ دے گا. اور پھر اس ریکوزیشن کے مطابق جو کہ ریکوزیشن پروڈکشن مینیجر کی تھی اس کو اتنا را مٹیریل ایشو کر دے گا اور پرچیز انوائس آتھرائزیشن کے لیے بھیج دی جائے گی. اب پرچیز انوائس کو
جو بھی لوگ آتھورائزڈ ہوں گے وہ اس کو اپروو کر دیں گے کہ اوکے دس پرچیزنگ از اکارڈنگ ٹو دا all procedures which were set for the purchasing. یہ all procedures میں نے اس لیے کہا کہ اس کے اندر ہماری تمام کوٹیشنز، پرچیز کمیٹی اور وغیرہ وغیرہ جو پروسیجرز تھے اس کے مطابق ہے. اب وہ جب اپروو ہو جائے گی تب وہ جائے گی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں، اور ادھر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک الگ سے شخص ہوگا جو اس کو ریکارڈ کرے گا بکس آف اکاؤنٹس کے اندر ایگزیکٹلی اسی اماؤنٹ پر جو کہ پرچیز انوائس پہ موجود ہوں گی اور جو اپروو ہوئی ہوئی ہوں گی. اب دیکھ لیجئے کہ اگر یہاں پر ایک ہی شخص تمام کام سر انجام دے رہا ہوتا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتا، لیکن یہاں پر جب ہم نے سیگریگیٹ کر دیا ڈیوٹیز کو تو کسی کارنامے سے ہم نے جو ہے اس آرگنائزیشن کو بچا لیا. یہ ہے انٹرنل کنٹرول. ٹھیک ہے جی. سو یہ میں نے جو آپ کو سوپ میپس کے تحت 8 کیٹیگریز بتائی ہیں انٹرنل کنٹرول کی، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے، اور بلکہ میں کہوں گا کہ اگر کل کو آپ کہیں ایز این آڈیٹر جاتے ہیں تو یہ انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں آپ کے ذہن میں باتیں بڑی تازہ ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے انٹرنل کنٹرول کو کس کس لیول پر جا کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکیومینٹنگ دا انٹرنل کنٹرول سسٹم سے متعلق. وین وی ٹاک اباؤٹ ڈاکیومینٹنگ دا انٹرنل کنٹرول سسٹم تو یاد رکھیے یہ انتہائی ایک پریکٹیکل کام ہے جو کہ آڈیٹر کے کرنے کا. ابھی تک کے جتنے پچھلے کام تھے وہ یا تو کسی قانون کی بات تھی یا ریگولیشنز کی بات تھی یا وہ انڈرسٹینڈنگز لے رہا تھا، آبزرویشنز تھیں، واک تھرو تھے، یہ چیزیں تھیں. اب آڈیٹر کے کرنے کے کام شروع ہو گئے، جس میں سب سے پہلا کام آڈیٹر جو کرتا ہے وہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے. اب یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کی ڈاکیومنٹیشن، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، سٹینڈرڈز میں اس طرح سے بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے اب آڈیٹر نے ایک انڈرسٹینڈنگ لینی ہے اور اپنے آڈٹ پروسیجرز کو ڈیزائن کرنا. اب وہ آڈٹ پروسیجرز جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، لیکن فی الحال آپ کو ڈاکیومنٹنگ دا انٹرنل کنٹرول سسٹم سے متعلق میں آج کچھ باتیں بتاؤں گا. تیار ہیں؟ لیں جی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 میتھڈز ہیں جن کے تحت آڈیٹر ascertains and records the system. Number 1, organization chart. Number 2, narrative notes. Number 3, flow charts. And number 4, internal control questionnaires or checklists. Auditor اب انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ڈاکیومنٹ کرنے جا رہا ہے، اور انٹرنل کنٹرول سسٹم میں نے آپ کو 8 کیٹیگریز بتا دی وہ سوپ میپس کے تحت. اب اس میں آڈیٹر نے انفیکٹ ان تمام کیٹیگریز کو کور کرنا ہے، لہذا جو ڈاکیومنٹ ہوگا وہ بھی کمپریہنسو ہونا چاہیے. یہاں میں نے جو آپ کو 4 میتھڈز بتائے ہیں یہ چاروں میتھڈز ایٹ اے ٹائم بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چاروں کے چاروں میتھڈز جو ہیں اپلائی کرے آڈیٹر ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم مینس آڈیٹرز صرف یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول جو ادھر موجود ہے وہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہو جائے. اس کے لیے ہم چاہیں تو آرگنائزیشن چارٹ بنائیں، چاہے تو ہم نیریٹو نوٹس لے لیں، چاہیں تو ہم فلو چارٹس بنائیں، چاہیں تو انٹرنل کنٹرول کویسچنرز بنائیں، اور چاہیں تو یہ سارا کچھ بھی ہم
بنا لیں. ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کیسی ہے, چھوٹی آرگنائزیشن ہے یا بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت فارمل انداز میں چل رہی ہے. بہرحال باتیں جب آگے چلیں گی تو آپ کو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آرگنائزیشن چارٹ کا ہونا یا نیریٹو نوٹس کا ہونا یا فلو چارٹس کا ہونا یا انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز کا ہونا کب کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اب میں بات کرنے لگا ہوں آرگنائزیشن چارٹ کی. آرگینوگرام بھی اس کو بعض بکس کہتی ہیں. آرگنائزیشن چارٹ کے ذریعے سے ایک تو ہائرارکی کا پتہ چل جاتا ہے کہ آرگنائزیشن میں ہو از دا ہیڈ اینڈ ہو از دا نیکسٹ اینڈ ہو از ریسپانسبل ٹو رپورٹ ٹو ہوم اینڈ واٹ وڈ بی دا ریسپانسبلٹیز آف دا پرسونل. آپ کو میں ایک آرگنائزیشن چارٹ بڑا سادہ سا دکھاتا ہوں. بڑے کمپلیکس آرگنائزیشن چارٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کے لیول پر میں ایک بڑا سادہ سا آرگنائزیشن چارٹ دکھاتا ہوں. اس کو دیکھ کر ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ آرگنائزیشن چارٹ کیا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پر مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, اس کے نیچے 3 ڈائریکٹرز ہیں, پروڈکشن ڈائریکٹر, سیلز ڈائریکٹر, فائنینس ڈائریکٹر. اب پروڈکشن ڈائریکٹر کے نیچے 3 مینیجرز ہیں, ایک پروڈکشن پلاننگ مینیجر, ایک فیکٹری مینیجر, ایک پرچیز کنٹرولر. اب سیلز ڈائریکٹر کے نیچے 2 مینیجر ہیں, ڈسٹریبیوشن مینیجر اینڈ ایڈورٹائزنگ مینیجر. اور فائنینس ڈائریکٹر کے تحت مزید آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 مینیجرز ہیں, چیف اکاؤنٹنٹ اور مینیجر اکاؤنٹس. یہ آرگنائزیشن چارٹ جو بھی آپ نے دیکھا ایک بڑا ہی سادہ سا آرگنائزیشن چارٹ ہے. صرف اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ٹیئرز کیا ہیں مینجمنٹ کے. مینیجنگ ڈائریکٹر سب سے پہلے ہے, پھر اس کے بعد 3 ڈائریکٹرز ہیں, ہر ڈائریکٹر کے نیچے 2-3 مینیجرز ہیں. یہاں پر یہ بات آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے کہ آرگنائزیشن چارٹ کے ذریعے سے آڈیٹر ڈاکیومنٹ کر رہا ہوتا ہے رسپانسبلٹیز آف دا پرسونل کی. اب وہ شخص رسپانسبل ہے فلانا کام کرنے کا, اور اس نے اس رسپانسبلٹی کو نمٹانے کے بعد رپورٹ کس کو کرنی ہے, اور جس کو رپورٹ کرنی ہے اس نے آگے سے کس کو اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے. اب آرگنائزیشن چارٹ بہت سی باریکیوں کو قابو نہیں کر سکتا. اب بہت سی باریکیوں کو قابو کرنے کے لیے یا ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے آڈیٹر جاتا ہے نیریٹو نوٹس کی طرف. اب یہ ایک انتہائی سمپل اور اپیرنٹلی کنوینئنٹ طریقہ کار ہے سسٹم کو ڈسکرائب کرنے کا. اب جیسے جیسے آڈیٹر سسٹم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا چلا جاتا ہے وہ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہم نے ابھی اگزامپل لی تھی پرچیزنگ کی, را مٹیریل کو پرچیز کرنے کی. آڈیٹر نے معلومات حاصل کر لی کہ فلانا شخص ریکویزیشن دے گا پرچیز ڈپارٹمنٹ کو, فلانا شخص پرچیز آرڈر بنائے گا, فلانا شخص را مٹیریل کو ریسیو کر کے انسپیکشن کرے گا اس کی, فلانا شخص اسٹور کا انچارج ہے, اور فلانا شخص جو ہے وہ پرچیزنگ کی جو اکاؤنٹنگ انٹری ہے اس کو ریکارڈ کرے گا بکس آف اکاؤنٹس کے اندر. اب یہ تمام باتیں آڈیٹر اپنے نوٹس میں لکھ لیتا ہے نریٹیوز کے طور پر.
اب یہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے جس میں کہ تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں. بڑا لینتھی ڈاکیومنٹ ہے اور کمپلیکس بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تمام کے تمام سسٹم کو ڈاکیومنٹ کر لیتا ہے. پرچیزنگ سے متعلق کیا، سیل سے متعلق کیا، کیش ہینڈلنگ سے متعلق کیا، پے رول سے متعلق کیا، جو بھی آپ کے فنکشنز ہیں ان تمام فنکشن سے متعلق انٹرنل کنٹرول سسٹم جو اسٹیبلشڈ ہے اس کو آڈیٹر ڈاکیومنٹ کر لیتا ہے نیریٹو نوٹس کے ذریعے سے. اب بڑی ڈیٹیلڈ ایک یہ فائل بن جاتی ہے، اس کو وہ اپنے پاس پرماننٹ فائل کے اندر لگا دیتا ہے، کیونکہ یہی تمام پروسیجرز اس کو اب نیکسٹ ایئر جب وہ آڈٹ میں آئے گا، آڈٹ کرنے کے لیے آڈٹ کلائنٹ میں آئے گا تو کام آئیں گے. وہ ان کو دیکھ کر معلوم کر سکے گا کہ یہ اینٹیٹی اس طرح سے آپریٹ کرتی ہے. اب چونکہ یہ بڑے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں تو کمپلیکس ہونے کی وجہ سے ان کی کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. وہ شارٹ کمنگس کیا ہیں؟ فار ایگزامپل کہ بہت زیادہ ڈسپرپورشنیٹ اماؤنٹ آف اسپیس یہ گھیر لیتے ہیں نوٹس فائل کے، پھر نوٹس میں بھی ڈیفیکلٹ ٹو انٹرپریٹ، اور پھر یہ پریشانی کہ اگر کوئی پرسونل، جیسے میں کہہ رہا ہوں فلانا شخص، وہ سلیم اللہ صاحب جو کہ پرچیز آرڈر بنانے کے لیے رسپانسیبل تھے، اگر آرگنائزیشن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو نیریٹو نوٹس تو آپ کو دوبارہ سے پھر بنانے پڑیں گے نا، کہ سلیم اللہ صاحب از نو مور ان دا آرگنائزیشن. اب کلیم اللہ صاحب جو ہیں وہ اس آرگنائزیشن میں پرچیز آرڈر تحریر فرمائیں گے، تو دوبارہ سے اب آپ کو نیریٹو نوٹس بنانا پڑیں گے نا، اس کو آلٹر کرنا پڑے گا. سو بہرحال یہ کچھ قباحتیں، کچھ شارٹ کمنگس موجود ہیں نیریٹو نوٹس میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ آرگنائزیشن چارٹ کو اگر ہم کمپیئر کریں اس کے ساتھ تو زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں، جس میں کہ پورا انٹرنل کنٹرول سسٹم ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. کلیئر؟ نیکسٹ میں بات کرنے لگا ہوں فلو چارٹس کی. فلو چارٹس کیا چیز ہیں؟ اب دیکھیں، نیریٹیوز جو آپ نے ابھی سیکھے، ان نوٹس میں آپ نے ایک بات یہ دیکھی کہ بہت زیادہ اننیسیسریلی اسپیس آکوپائی کر لیتے ہیں وہ آپ کی پرماننٹ فائل کی، بہت ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں نا. اب فلو چارٹس میں ہم اسی انٹرنل کنٹرول سسٹم کو سمبلز کے ذریعے سے ڈاکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم سمبل یوز کرتے ہیں تو اسپیس ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہے. وہ جو 10 صفحوں پہ ہم نے ایک چیز تحریر کرنی تھی نیریٹیوز کی صورت میں، وہ جو نوٹس ہم نے کمپائل کرنے تھے، وہ ایک ہی پیج پر سمبلز کے ذریعے سے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ماڈرن ٹیکنیک ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ڈاکیومنٹ کرنے کی. فلو چارٹ آڈیٹر کیوں بناتا ہے؟ انٹرنل کنٹرول سسٹم آف دا آرگنائزیشن کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے. اب اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ سمبلز کو بیس کیا جاتا ہے. کلیئر؟ اس کے فیچرز میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از بیکمنگ این انکریزنگلی وائڈلی یوز ٹیکنیک. پھر دوسری بات، کیا فلو چارٹ از اے ڈائیگرامیٹیکل ریپرزینٹیشن آف این اکاؤنٹنگ سسٹم، ہمیں معلوم ہو گئی. پھر a good flow chart will be supplemented with narratives. اب فلو چارٹ کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، صرف سمبلز کا اس فلو چارٹ میں موجود ہونا کافی نہیں ہے، نیریٹیوز بہرحال ریکوائرڈ ہوں گے. وہ بھی میں جب آپ کو فلو چارٹ بنانا سکھاؤں گا تو اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے فلو چارٹ بنایا جاتا ہے. اس کے ایڈوانٹیجز میں یہ بات شامل ہے کہ فلو چارٹس پورٹرے کرتے ہیں دا فلو آف ڈاکیومینٹس.
پھر ان سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سورسز کیا ہیں ڈاکیومنٹس کے اور ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. فلو چارٹس کے ذریعے سے ہمیں ویکنیسز بھی جو انٹرنل کنٹرول سسٹم کی ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, اور ان فلو چارٹس پر بیس کر کے آڈیٹر جب ان ویکنیسز کو پہچان جاتا ہے تو اپنے آڈٹ پروسیجرز کو ڈیزائن کر لیتا ہے. سو فلو چارٹس کو بنانے کے لیے ہم سمبلس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, فلو لائنز یوز ہو رہی ہوتی ہیں ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی, اور ڈاٹڈ لائنز یوز ہو رہی ہوتی ہیں. میں ان ڈفرینٹ سمبلس, فلو لائنز اور ڈاٹڈ لائنز کے بارے میں آپ کو بالترتیب بتاتا ہوں کہ کس قسم کے سمبلس آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں جو سمبلز آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ ہر آڈیٹر ہر طرح کی آرگنائزیشن کے لیے یہی سمبلز استعمال کر رہا ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. میں کچھ ایک اسٹینڈرڈائزڈ قسم کے سمبلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ کمپلیکس سچویشن میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں, اور بے شمار مزید سمبلز بھی آڈیٹر یوز کر سکتا ہے اپنے فلو چارٹس بنانے کے لیے. لائک ڈاکیومنٹ کے لیے آپ کو ایک اسکوئر سمبل نظر آ رہا ہے, ضروری نہیں کہ یہ اسکوئر ہی ہو, ریکٹینگولر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ملٹائی پارٹ سیٹ آف ڈاکیومنٹس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 ڈاکیومنٹس آپ کو اوپر تلے نظر آ رہے ہیں. پھر اگر ڈاکیومنٹ پری نمبرڈ ہوگا تو آپ اس ڈاکیومنٹ کے سمبل میں n دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ نے کسی بک آف اکاؤنٹ کو شو کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا سمبل شو کیا جائے گا. اور اگر کوئی آپریشن پرفارم ہو گیا ہے کسی ڈاکیومنٹ پر تو یہ کراس کا نشان آپ شو کریں گے فلو چارٹ میں. اور اگر کسی ڈاکیومنٹ پر کوئی چیک پرفارم کیا ہے, کسی ڈاکیومنٹ کو آپ نے چیک کیا ہے, ٹیسٹ کیا ہے, اس کی ایکوریسی دیکھی ہے, تو یہ والا ڈاکیومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائمنڈ شیپ کا. اور اگر فائلنگ کی ہے آپ نے کسی ڈاکیومنٹ کی تو یہ آپ کو ٹرائنگل نظر آ رہا ہے. اور اگر ڈاکیومنٹ کو فلو کیا آپ نے کہیں پر تو یہ فلو لائن کے ذریعے سے آپ اس کو شو کریں گے. اور اگر کسی انفارمیشن کو فلو کیا ہے تو اس ڈاٹڈ لائن کے ذریعے سے فلو چارٹ میں آپ اس کو شو کریں گے. جبکہ اگر کسی اور پیج کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ سرکل کا سمبل یوز ہوگا. اچھا, اب چاہ تو میں یہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ تمام سمبلز ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں, لیکن آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے, اس لیے میں ڈیٹیلز نہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ان کے. ہاں, البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کو ایک فلو چارٹ دکھا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا ذہنی طور پر فلو چارٹ ہضم ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تک تو میں نے جسٹ ایک آپ کے ساتھ ویگ سی بات کی ہے کہ ایک فلو چارٹ ہوتا ہے اور یہ سمبلز ہوتے ہیں اور اس طرح سے چلتا ہے. ایک فلو چارٹ آپ کو جب دکھا دوں گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ ہے فلو چارٹ. کیا خیال ہے؟ ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر میں بتا دوں گا. دیکھیے جی, فلو چارٹ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پرچیزنگ سے متعلق انٹرنل کنٹرول سسٹم کا. سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیے کہ ایکسٹریم لیفٹ پر آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اسٹیپس نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب نمبر 1 اسٹیپ کے آگے ایک سمبل نظر آ رہا ہے, نمبر 2 اسٹیپ کے آگے بھی ایک سمبل نظر آ رہا ہے آپ کو, پھر نمبر 3 اسٹیپ ہے, 4 5 6, ان سب کے سامنے آپ کو سمبلز کچھ نہ کچھ نظر آ رہے ہیں. لائک نمبر 1 اسٹیپ کے آگے آپ کو جو سمبل نظر آ رہا ہے یہ ایک ڈاکیومنٹ کا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا ڈاکیومنٹ, یہ وہ اسکوئر ٹائپ سمبل ہے. اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے ریکویزیشن. آپ کو میں نے ابھی ایک بات بتائی تھی کہ صرف فلو چارٹ میں سمبلز شو کر دینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ ان سمبلز کے ساتھ نریٹیوز کا ہونا ضروری ہے.
اس کے بارے میں کچھ بیان ہونا ضروری ہے کہ سمبل کیا ہے. تو دیکھیے وہ جو نمبر 1 ڈاکیومنٹ ریکویزیشن ہے اس کے بارے میں نیریٹیوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ریکویزیشن نوٹ واز ریزڈ وین گڈس آر ایٹ اے پری سیٹ ری آرڈر لیول. یعنی کہ جب ایک لیول پر کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پڑھا تھا نا آپ نے ری آرڈر لیول, یہ وہ والی بات آ گئی ہے. دیکھ لو سبجیکٹس کتنے کو ریلیٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ اس طرح سے کو ریلیٹ کر کے سبجیکٹس کو ریلیٹ کر کے نہیں چلیں گے تو آپ اپنے مائنڈ کو ڈیولپمنٹ سے روک رہے ہوں گے. ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں ان کو ریلیٹ کر کے چلیں. ٹھیک ہے, لائک اب یہاں پر آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات یاد آ گئی کہ ہم نے ریکوزیشن کب بنانی ہے, جب ری آرڈر لیول پر آپ کی کوانٹٹی آ جائے گی. اب یہاں ری آرڈر لیول پر پہنچ چکنے کے بعد ایک ڈاکیومنٹ بنایا جا رہا ہے جو کہ ریکوزیشن کہلا رہا. یہ فلو چارٹ میں آپ نے شو کر دیا اور نیریٹو میں بتا دیا کہ ڈاکیومنٹ کب بنایا جاتا ہے. انٹرنل کنٹرول ہے نا ہمارا, ایسے ہی تو نہیں کہ روزانہ ریکوزیشنز بن رہی ہیں. انٹرنل کنٹرول ہمارا نیریٹو میں بیان ہو گیا اور سمبل ہم نے شو کر دیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھتے ہیں. نمبر 2, آپ کو ایک کراس نظر آ رہا ہے. میں نے کراس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی ایک کام پرفارم ہو چکا ہو تو آپ کراس کر دیتے ہیں. اب نیریٹو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں بتاتا ہے. نیریٹو میں لکھا ہوا ہے کہ سائنڈ بائی اسٹور مینیجر. اب یہ ایک کام پرفارم ہو گیا کہ وہ جو اسٹور ریکویزیشن بنی ہے وہ اسٹور ریکویزیشن ہمارا انٹرنل کنٹرول بتاتا ہے کہ اسٹور مینیجر اس کو سائن کرے گا. اب یہ ڈاکیومنٹ سائن ہو گیا, آپ نے وہاں پہ کراس کا سمبل بنا دیا. اب دیکھ لیجئے کہ ایک فلو لائن ریکوزیشن کے ڈاکیومنٹ سے نیچے آ رہی ہے, کراس اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, اور پھر وہ نیکسٹ اپنے اگلے فنکشن کی طرف جا رہی ہے. اب نیکسٹ فنکشن کیا ہے, نمبر 3. یہاں پر آپ کو ایک ڈائمنڈ شیپ نظر آ رہی ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو ڈائمنڈ شیپ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی کام چیک کیا جاتا ہے تو ڈائمنڈ شیپ کا سمبل لگایا جاتا ہے. لہذا نیریٹو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرچیز مینیجر چیکس آتھرائزیشن. اب یہاں اس ڈاکیومنٹ کی آتھرائزیشن کو چیک کیا جا رہا ہے. اب آتھرائزیشن کون چیک کر رہا ہے؟ ایک اور شخص. دیکھو فلو لائن نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ریکویزیشن جس نے بنائی وہاں سے اس نے سائن کر کے آگے کو وہ بھیج دی, ڈاکیومنٹ فلو کر گیا, اور جب فلو کر گیا تو وہاں پر ایک اور شخص رسپانسیبل ہے اس کی آتھرائزیشن کو چیک کرنے کے لیے. سو اس طرح سے فلو چارٹ, یہ سارے کے سارے سٹیپس آپ دیکھتے چلے جائیں گے. آپ کے پاس اس وقت ہینڈ آؤٹس موجود ہیں, آپ ان ہینڈ آؤٹس کو دیکھیے اور ہر سٹیپ پر آپ دیکھیے کہ کس سمبل سے ہم کیا انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں. آپ کو تمام سٹیپس نیریٹیوز میں نظر آ جائیں گے. سو ڈاکیومنٹس ہو یا انفارمیشن فلو کر رہی ہو یا ڈاکیومنٹ فلو کر رہا ہو یا ہم نے کوئی چیک پرفارم کیا ہو یا ہم نے کوئی کام کمپلیٹ کر دیا ہو, ان تمام چیزوں کے لیے ہم سمبلس کو یوز کرتے ہیں, فلو لائنس کو یوز کرتے ہیں اور ڈاٹڈ لائنس کو یوز کرتے ہیں. یہ ہے جی فلو چارٹ. لیکن ابھی بھی میری تسلی نہیں ہوئی. آپ کو فلو چارٹ کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید کچھ باتیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تب تک آپ ان کو ذرا خود سے پڑھ لیں. اچھا اسٹوڈنٹ کلاس میں جانے سے پہلے خود پڑھ کے جاتا ہے
تاکہ لیکچر زیادہ اچھا سمجھ آئے. تو ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس موجود ہیں, آپ ان کو خود سے گو تھرو کیجیے گا تاکہ نیکسٹ لیکچر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.